نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں اور مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری مجلس میلاد کا صدقہ قبول فرمائے، ہمارے والدین کی حضور علیہ السلام کے میلاد کے صدقہ سے بخشش فرمائے، ہمیں ایمان میں استقامت اور قوت عطا فرمائے، اعمال صالحہ میں برکت اور کثرت عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست جمعہ میں اسی آیہ کریمہ کی کچھ تشریح اور توضیح میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو حکم الہی یہ ہے کہ تم فرحت کیا کرو، جشن منایا کرو اور خوشی منایا کرو۔ اس پر آخر پہ ذوق کے لیے میں نے ایک بات آپ کو سرکاری سطح پہ ایک سلطان کے میلاد کا جشن منانے کا حال بھی سنایا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی کا، کہ وہ کس طرح عالمی سطح پہ آقا علیہ السلام کا میلاد کس دھوم دھام کے ساتھ مناتے تھے۔ اسی سے مناسبت جوڑتے ہوئے آج کی گفتگو ہے کہ آج صرف اس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں اور اس کو خطاب کم اور سبق زیادہ سمجھیں، ان باتوں کو یاد کریں اور ان باتوں کو پختہ کریں، اور آگے جو ذہنوں میں کسی ذہن میں تذبذب یا کوئی اشکال آئے کہ معلوم نہیں کہ یہ میلاد کی مجالس کا منعقد کرنا، یہ جشن کا، یہ چراغاں کا، یہ نظر و نیاز اور صدقہ و خیرات اور یہ جشن کے جتنے ہمارے ہاں طور طریقے ہیں، یہ کیا پاکستان کی ایجاد ہے یا ہندوستان کی ایجاد ہے؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کچھ ہوتا تھا یا نہیں؟ بس اوقات کبھی ذہنوں میں خیال آتا ہے یا یہ کوئی 50 سال پہلے 100 سال پہلے کی یہ ایجاد ہے یا اس سے قبل بھی ہوتا رہا ہے، تو صرف آج اسی نقطے پہ زور دینا چاہ رہا ہوں اور مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے احوال، چنیدہ لوگوں کے احوال کہ وہ مختلف ادوار میں آقا علیہ السلام کا میلاد کیسے مناتے تھے، اور یہ پھر آخر پہ فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک کوئی آج کی پیداوار یا آج کی ایجاد نہیں ہے اور صرف پاکستان اور ہندوستان والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر ملک میں اور ہر دور میں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے جشن منائے جاتے رہے ہیں۔ پڑھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے اگر میں چاہوں تو اللہ کی توفیق سے بہت سارے میلاد جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ پڑھ سکتا ہوں، مگر آج وہ ہمارا موضوع نہیں۔ حدیث سے آقا علیہ السلام نے بعض لوگوں کے میلاد کا ذکر کیا، بہت سارے لوگوں کے میلاد میں حدیث سے چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، مگر آج وہ عنوان نہیں ہے۔ آج صرف اس نقطے پہ زور دینا ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد تاریخ اسلام میں کب اور کس نے منایا ہے، اس میں سے بعض چنیدہ لوگوں کا ذکر کرنا ہے۔ میں ابتداً تبرک کے لیے آقا علیہ السلام کا خود اپنا عمل مبارک وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے احوال اور افعال ہیں آقا علیہ السلام کے کہ حضور علیہ السلام نے خود جشن میلاد اپنا منایا اور منانے کا آگے حکم دیا اور طریقہ دیا، حتیٰ کہ کتب احادیث میں آیا ہے کہ بکرے تک آقا علیہ السلام نے ذبح کیے اور اپنے میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کیے۔ میں اس بات کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ابتدا کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں۔ امام بہقی السنن الکبریٰ میں حدیث لائے ہیں
کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی تھا، وہ اس کا باغ تھا کھجوروں کا، کھجوریں پکیں، پھل تیار ہوا، تو پہلے دن اس نے جو پھل توڑ کے وہ ٹوکرا بڑا اس نے بھر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ پہلے دن کا پھل اس نے ٹوکرا لا کے پیش کر دیا، عرض کیا حضور میرا آج باغ کا پھل پکا ہے، تو پہلے دن کا یہ پھل میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں، آپ اس کو کھائیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے صدقے سے اللہ میرے باغ میں برکت دے گا۔ یہ آج تک ہمارے دیہات میں آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، باغ کا یا کسی کی سبزی کا یا کسی کے دیگر افعال کی پہلی کمائی آئے تو وہ اپنے مشائخ کی بارگاہ میں اپنے شیخ کے پاس لے جاتے ہیں، استاذ کے پاس لے جاتے ہیں، تو یہ عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اس نے کہا حضور یہ پہلے دن کا پھل ہے تو تحفے میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آپ کھائیں تو اس میں میرا دل خوش ہوگا اور میرے مال میں برکت ہو جائے گی۔ اس پہ یہ امام بہقی السنن الکبریٰ میں لائے، اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم پھل ادھر رکھ دو، میں شام کو کھا لوں گا۔ اس صحابی سے کہا شام کو کھا لوں گا۔ اس نے آگے ایسے عرض کیا، دل میں خیال کیا کہ ممکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا تقسیم فرما دیں اور خود نہ تناول فرمائیں، یا اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی کوئی سائل آئے گا اور آ کے کہے گا کہ حضور یہاں پہ تو آتے رہتے ہیں، یہ بارگاہ ہی عطا کرنے والی ہے تو سائل تو آتے رہتے ہیں، ممکن ابھی کوئی آئے کہ حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، حالات اچھے نہیں، کوئی کرم فرما دے تو کہیں یہ ٹوکرا ہی اٹھا کے لے جا۔ اس کے دل میں اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا پہلا پھل آیا ہے تو یہ حضور علیہ السلام تناول فرمائیں۔ اس نے آگے سے کہا حضور آپ نے شام کا کہہ دیا ہے تو میں نے تو اور کام کاج بھی کرنے ہیں، شام تک کہاں ادھر بیٹھا رہوں گا، آپ یوں کریں کہ میرے سامنے تھوڑا سا تناول فرما لیں، میرا دل خوش ہو جائے گا، بس میرے مال میں برکت ہوگی، میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیں۔ اس پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے بتاؤں میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں آج روزے سے ہوں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں شام کو تیرے پھل سے افطاری کر لوں گا، تجھے ڈبل ثواب ہوگا، روزہ بھی افطار ہوگا، محبت سے لایا وہ بھی ثواب ہوگا اور اللہ تیرے پھل میں برکت بھی دے گا۔ اب قربان جائیں اس کے پھل پہ کہ حضور کا روزہ ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا روزہ تیرے پھل سے افطار کروں گا، اس کی محبت پہ بھی صدقے اور واری جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں شام کو کھا لوں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صحابی خاموش ہو جاتا، چپ کر جاتا، بات ختم ہو گئی، مگر اس صحابی کو علم تھا ہمارے آنے والے دور کا، ہمارے زمانے کے احوال اسے معلوم تھے۔ اس نے آگے سے پھر سوال کر دیا، اس نے کہا حضور یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں، آج کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں، بھی رمضان کا مہینہ ہوتا تو وہ دن میں کھجور کھانے کی آرزو ہی نہیں کرتا کہ حضور اسے تناول فرمائیں، وہ کہہ دیتا آتے ہی حضور اس سے افطاری کریں، وہ کہہ رہا حضور ابھی کھائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابی کا بھی روزہ نہیں اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں۔ اس نے آگے سے کہا آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرا روزہ ہے میں افطاری کروں گا، اس نے کہا حضور رمضان کا مہینہ تو نہیں، آج آپ نے روزہ کون سا رکھا ہے؟ اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن میرا میلاد ہوا ہے، میری ولادت ہوئی ہے، میں ہر پیر کو اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا کرتا ہوں، ہر پیر کو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج میرا یوم میلاد ہے۔ تو ہر پیر کو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں۔ سال میں 52 یا 53 پیر آتے ہیں، ہر دن سال میں 52 یا 53 بار آتا ہے، آپ 52 ہی لے لیں، 52 کو آپ 63 کے ساتھ ضرب دیں، 6275 مرتبہ آقا علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا ہے، خود آقا علیہ السلام نے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف احوال اور واقعات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنا میلاد پاک منایا۔ تو یہ پہلی بات تھی اس موضوع کے ساتھ مناسبت قائم کرنے کے لیے، میلاد کب شروع ہوا اور کون کون مناتا رہا ہے۔ تو ہزاروں مرتبہ تو خود آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا ہے۔ یہ ہر دور میں پھر طریقے مختلف رہے ہیں، کوئی روزے رکھ کے مناتا رہا،
کوئی عبادت کر کے مناتا رہا، کوئی صدقہ و خیرات کر کے، دور کے مختلف طریقے ہیں، مگر انکار منانے کا کسی دور میں کبھی کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں کیا۔ امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے آقا علیہ السلام کا یوم میلاد منانے کا۔ رہ گئی بات صحابہ کرام کی تو وہ بھی کثیر واقعات ہیں، مگر میں اس پہ ایک موٹی سی بات کہہ کے بعد کے ادوار کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام کسی خاص دن یا خاص موقع پہ میلاد نہیں مناتی تھی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہی یوم میلاد تھا۔ وہ ہر روز آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے، ہر صبح مناتے، ہر شام آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے۔ میلاد منانا یہ محبت کو بڑھانا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کو بڑھانا ہے، ادب کو بڑھانا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، یہ سبب ہے میلاد کو منعقد کرنے کا۔ صحابہ کرام کا ہر لمحہ وہ یوم میلاد ہوتا تھا۔ وہ یہاں تک کہتے کسی حلال و حرام کو ہم نہیں جانتے، جس شے کو حضور نے حلال کہہ دیا ہم تو اسی کو حلال مانتے ہیں، اور جس کو آقا علیہ السلام نے حرام کہہ دیا ہم اسی کو حرام مانتے ہیں۔ تو ان کا ہر لمحہ یوم میلاد ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی وہ حیثیت نہیں رہی، ایمان میں وہ حلاوت نہیں رہی، ایمان سے دوری آ گئی، عشق رسول سے غفلت آ گئی، دور ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ چلو سال بعد ہی صحیح، پورا مہینہ ربیع الاول کا ہی صحیح، چلو پورا مہینہ نہ صحیح تو ایک دن 12 ربیع الاول کا ہی صحیح، ایک دن تو ایسا ہو جو سارا دن خالص حضور کے میلاد کے نام منایا جائے، مجالس منعقد ہوں، شرکت ہو، اس سے آقا علیہ السلام کی محبت بڑھے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے بڑھنے کے ساتھ ایمان میں حلاوت اور ایمان میں اضافہ ہو۔ تو یہ سبب ہے، مگر صحابہ کرام کا یوم میلاد منانے کے اعتبار سے یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، ان کا ہر لمحہ ہی لمحہ میلاد ہوتا تھا۔ اب آ جائیں اس سے آگے، میں سب سے پہلے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 58 پہ نقل کرتے ہیں۔ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، اور یہ باتیں اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ سے ملنے والی نہیں ہیں۔ آپ تلاش کریں، مجالس میلاد میں جائیں، جمعوں کے خطبات میں جائیں، میں کوئی شوق یا تفخر میں نہیں کہہ رہا، صرف اللہ کے فضل کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ سبق کے طور پہ جو دے رہا ہوں، اس طرح کی باتیں ہر جگہ سے ملنے والی نہیں، یہ خطاب کم اور سبق زیادہ آج دے رہا ہوں، یہ یاد رکھ لیں، عقیدے میں کبھی نہ آپ کی نسلیں کبھی مار کھائیں گی۔ امام ابن جوزی المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 58 پہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا میلاد پاک کا مہینہ آتا۔ اب یہ تصور اس کا رد کر رہا ہوں، یہ سمجھنا یا یہ خیال ذہن میں آنا کہ شاید یہ پاکستان میں میلاد منایا جاتا ہے یا ہندوستان میں منایا جاتا ہے، باہر ممالک میں میلاد النبی کے جشن کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام ابن جوزی المیلاد النبوی صفحہ 58 پہ کہتے ہیں کہ جب میلاد نبوی کا مہینہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا عرب، مکہ بھی، مدینہ بھی، اور پھر کہتے ہیں یمن بھی، اور پھر فرماتے ہیں شام بھی اور مصر بھی، اور کہتے ہیں جہاں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں میلاد کا پورا مہینہ حضور کی یاد میں، آمد کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں ہر جگہ پہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن پورا مہینہ ربیع الاول کا منایا جاتا ہے۔ ایک بات، پھر اس سے آگے چلیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سبل الہدیٰ والرشاد کو کوٹ کر رہا ہوں، امام سخاوی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ آتا، جب میلاد پاک کا مہینہ آتا، ربیع الاول کی آمد ہوتی، ہم تو ایک دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو تخصیص کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں جب حضور کے میلاد کا مہینہ آتا تو 30 کی 30 راتوں میں پورے بلاد اسلامیہ میں آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منایا جاتا، پوری بلاد اسلامیہ میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، جس جگہ پہ حضور کے غلام رہتے ہیں، امام سخاوی کہتے ہیں پوری 30 کی 30 راتیں، ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منایا جاتا، راتوں میں لنگر تقسیم کیے جاتے، خیرات کی جاتی، صدقہ کیا جاتا،
میلاد کی مجالس منعقد کر کے آنے والے مہمانوں کو کھانے کھلائے جاتے۔ امام سخاوی سبل الہدی والرشاد میں کہتے ہیں حضور کے درود و سلام کی محفلیں منعقد ہوتی، لوگ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے، حضور کے میلاد کی برکتوں کا ذکر ہوتا، ان باتوں کو دہرایا جاتا کہ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مکہ میں رہنے والوں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، پورے مکہ پہ نور ہی نور چھا گیا تھا، ان باتوں کو دہرایا جاتا، بی بی آمنہ کی گود میں آقا کے آنے کا ذکر کیا جاتا، اور پوری 30 کی 30 راتیں پورے بلاد اسلامیہ میں آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ یہ امام سخاوی سبل الہدی والرشاد میں نقل فرماتے ہیں۔ پھر اس سے آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب حسن المقصد فی اعمال مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نقل کرتے ہیں، امام سیوطی اور الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی اپنا قول لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا میلاد پاک کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام کے میلاد کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی پورے عالم اسلام میں میلاد کی ہر رات میں آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منایا جاتا، محفلیں منعقد ہوتی، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی، بلایا جاتا، بٹھا کے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا جاتا، لوگ اس سے اپنے ایمان میں حلاوت لیتے، لذت لیتے۔ امام سیوطی نے نقل کیا پورے عالم اسلام میں آقا علیہ السلام کا میلاد جوش و خروش کے ساتھ 30 کی 30 راتیں منایا جاتا تھا، اور ہر شام لوگوں کو بٹھا کے بلا کے حضور علیہ السلام کے آنے کے تذکرے سنائے جاتے، اور حضور کی آمد کی خوشی میں نظر و نیاز اور صدقہ خیرات اور ضیافت میلاد کے نام پہ آنے والے مہمانوں کو کھانے کھلائے جاتے تھے۔ پھر اس سے آگے شارح بخاری، یہ جمی باتیں اگر آپ کو کتابوں کے نام یاد نہ رہیں تو کم از کم ان ائمہ میں سے یا ان میں سے کسی ایک کا نام ہی یاد کر کے لے جائیں سبق کے طور پہ۔ شارح بخاری امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں صاحب فتح الباری بخاری کی شرح کی ہے انہوں نے، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا، اب یہ جتنے نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج سے کوئی 50-100 سال پہلے کی بات یا ان کے نام نہیں لے رہا ان ائمہ کی، جتنے نام میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھے یہ جمی تمام کے تمام، کوئی 800 سال پہلے کا امام ہے، کوئی 900 سال پہلے کا امام ہے، 900 سال 800 سال پہلے کے ائمہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ربیع الاول کی آمد ہوتی پورے عالم اسلام میں دھوم دھام کے ساتھ آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا تھا۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ آتا تو اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی امام قسطلانی کہتے ہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے پورے عالم اسلام میں جوش و خروش کے ساتھ حضور کے میلاد کے جشن منائے جاتے تھے۔ امام قسطلانی نے یہ نہیں کہا، آگے توضیح کر دی، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ 800 سال پہلے چلو شروع ہو گیا، 900 سال پہلے شروع ہو گیا۔ امام قسطلانی امام اپنے وقت میں کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا سنا صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، جیسے ہی میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی آمد ہوتی ہے سارا عالم اسلام وہ خوشیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے، اور ہر شہر، ہر قریہ، ہر ملک اور ہر جگہ اور ہر بستی میں آقا علیہ السلام کے میلاد کے جشن منائے جاتے ہیں۔ پورے عالم اسلام اور بلاد اسلامیہ میں آقا علیہ السلام کا میلاد یوں دھوم دھام سے منایا جاتا رہا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، آقا علیہ السلام کا میلاد پاک حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ جیسوں نے لکھا الاقتضاء والصراط المستقیم، امام ابن تیمیہ، یہ بعض یار لوگ امام ابن تیمیہ کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، امام ابن تیمیہ کا حوالہ آپ سماعت کریں، الاقتضاء میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں شرکت کرنا، میلاد کی مجلس میں شرکت کرنا اپنے ایمان کو حلاوت دینے کی بات ہے، ایمان کو لذت دینے کی بات ہے۔ حضور کے میلاد کی مجلس میں شرکت کرنے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانا، ان مجالس میں شرکت کرنا، میلاد پاک کے مہینے میں جشن منانا، خوشی کا اہتمام کرنا، یہ کسی دور میں بھی ائمہ کے ہاں اس کی مخالفت نہیں رہی۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں بھی بعض لوگ مخالفت کرتے رہے ہیں،
لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور کا میلاد انکار کر دیا گیا ہو کہ منانا جائز نہیں ہے یا کسی نے منایا نہیں۔ ہر دور میں ائمہ لکھتے رہے کہ ہم بھی اسی طرح سنتے پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، اور 800-900 سال پہلے تک ائمہ نے خود لکھا کہ جیسے ہی ہم اپنا آنکھوں دیکھا حال، جیسے ہی حضور کے میلاد کا مہینہ آتا پورے عالم اسلام میں حضور کے میلاد کا جشن منایا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے گفتگو کو ایک دو باتیں ذوق اور محبت کی تاریخ کے اعتبار سے بھی ہیں، ذوق اور محبت کے حوالے سے بھی ہیں۔ میلاد کا مہینہ ہے تو محبت اور ذوق کی بات بھی ہے۔ اب اس کو بھی سنیں۔ اس کو روایت کیا ہے شیخ محقق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ شیخ محقق کون ہیں؟ پورے بر صغیر پاک و ہند میں کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، بڑا عالم ہو، نامور وہ شیخ ہو، وہ خواہ بریلویہ سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، حدیث کی سند سب مکاتب فکر کے ائمہ کی شیوخ کی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک جا کے پہنچتی ہے۔ یہ سب کے شیخ اور امام ہیں بر صغیر پاک و ہند کے جمیع مشائخ کے، جمیع شیوخ الحدیث کے۔ ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا محقق۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کا مہینہ جب آئے تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن منایا کرو۔ فرماتے ہر کوئی منائے، حضور کے میلاد کے جشن ہر کوئی منائے، ما ثبت من السنہ۔ یہ کتاب ہے شیخ محقق کی، اس کتاب میں وہ چیزیں آپ نے بیان کی جو آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں۔ ما ثبت من السنہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہر جگہ پہ جشن منائے جاتے ہیں۔ یہ بیان کر کے شیخ محقق کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے، عام ہو یا خاص، عالم ہو یا غیر عالم، حاکم ہو یا غیر حاکم، فرماتے ہیں عالمی سطح پہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منایا جائے، ہر سطح پہ ہر کوئی منائے۔ کیوں؟ شیخ محقق فرماتے ہیں اس لیے جس جگہ پہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ حضور کا میلاد منایا جائے، جس گھر میں منایا جائے، جس مکان میں منایا جائے، جس جگہ پہ منایا جائے، اس ماحول سے اللہ بیماریاں اٹھا کے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات جائے میلاد پہ برستے ہیں جہاں پہ حضور کی آمد کے تذکرے کیے جائیں۔ شیخ محقق کہتے ہیں ہر کوئی منائے، حاکم بھی منائے، رعایا بھی منائے، ہر کوئی مناتا رہے۔ اور جب سے لوگوں نے میلاد پہ جھگڑنا شروع کیا، منایا جائے یا نہ منایا جائے، کس حد تک منایا جائے، کس حد تک جشن کیا جائے، کیسے منایا جائے، جب امت جھگڑنے لگی اللہ نے انوار و تجلیات اٹھا لیے، رحمتیں اٹھ گئی۔ آج طرح طرح کی آئے دن نئی نئی بیماریاں ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، ہر طرف سے ایک عذاب کی شکل بنی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ کیا؟ اللہ نے اپنی رحمت اور انوار و تجلیات کو اٹھا لیا ہے۔ شیخ محقق نے وظیفہ دیا ہے، فرمایا شیخ محقق کہتے ہیں ہر کوئی جشن میلاد کا منائے، جس جگہ پہ حضور کے میلاد کا جشن منایا جائے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ عالمی سطح پہ منایا جاتا تھا تو ان لوگوں پہ اللہ کا کرم، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل بھی آتا تھا۔ آج امت تقسیم ہو گئی تو اللہ نے اپنا کرم بھی اٹھا لیا ہے۔ میں کسی تحریک کا نہیں ہوں، نہ میں کسی کی حمایت میں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف ایک عمل کی تحسین کر رہا ہوں، اور میں ہر کسی کے خیال سے بالا تر ہو کے، کسی کے خیال کی پرواہ نہیں کہ کوئی کس پارٹی کا ہے، کوئی کس پارٹی کا ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ایک عمل کی تحسین کے طور پہ صرف کہہ رہا ہوں جس کی نسبت میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے ساتھ ہے۔ وہ کیا؟ عمران خان نیازی جب حاکم بنا، بادشاہ بنا، تو اس نے اعلان کیا پورے ملک میں سرکاری طور پہ، سرکاری سطح پہ اس شخص نے کہا کہ حضور کا 12 ربیع الاول کا دن آئے، رحمت للعالمین کانفرنس صرف حضور کے نام کا 12 ربیع الاول منایا جائے گا۔ ہر طرح کے خیال سے بالا تر ہو کے میں اس عمل پہ ہزاروں اختلاف صحیح، مگر اس عمل پہ اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں۔
حضور کا میلاد سرکاری سطح پہ منانے پہ، اس نے کہا ہر شہر میں، ہر قصبہ میں، ہر جگہ پہ حضور کا میلاد ہے، 12 ربیع الاول صرف مصطفیٰ کے نام پہ منایا جائے۔ اور ایسا ہی اسلام کا حاکم ہونا چاہیے جو سرکاری سطح پہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرے اور اس طرح منا کے عالم اقوام کو دکھائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شیخ محقق کہتے ہیں جہاں پہ منایا جائے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور ایسا شخص تاریخ میں حضور کے میلاد کی نسبت سے زندہ رہتا ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا سلطان ایوبی کے بہنوئی کا حال، شیخ ابو سعید مبارک کا، وہ حضور کا میلاد کس دھوم دھام سے مناتے تھے۔ اب اس سے آگے میں یہی شیخ محقق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فیوض الحرمین میں، کہتے ہیں کہ میں ایک روز مکہ میں تھا۔ اب یہ سمجھنا پاکستان اور ہندوستان کی بات کرنا کہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے میلاد کا جشن۔ شیخ محقق کہتے ہیں فیوض الحرمین ان کی کتاب ہے، اس میں نقل کرتے ہیں میں مکہ میں تھا اور کسی جگہ پہ شہر مکہ میں حضور کے میلاد کی مجلس سجی تھی، مجھے بلایا گیا تھا۔ کہتے ہیں میں اس مجلس میلاد میں گیا، میں نے پوری محفل پہ اللہ کا نور چھایا ہوا دیکھا، پوری محفل پہ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا رحمت الہی چھائی ہوئی ہے، اللہ کا نور چھایا ہوا ہے، پوری محفل کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے، اس میں حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک فیوض الحرمین میں شیخ محقق نے لکھا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میں نے یہ انوار و تجلیات کشف میں دیکھے ہیں یا جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنا ہوش مجھے نہ رہا۔ مگر بعد محفل کے میں نے اللہ کی طرف توجہ کی، اور توجہ کر کے جب توجہ ملی تو میں نے پوچھا باری تعالیٰ وہ محفل پہ جو سب انوار چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف رحمت چماچم برس رہی تھی، وہ رحمت اور نور کیا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا اے ولی اللہ، یہ جس محمد کا میلاد منا رہا تھا اسی کا نور رحمت تقسیم فرما رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں ہر کوئی حضور کے میلاد کا جشن منائے، اس سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، بیماریاں جاتی ہیں، عذاب اٹھتے ہیں، رحمت، کرم اور اللہ کی طرف سے انوار کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ اس سے آگے شیخ محقق ایک اور اپنی ایک عجیب بات لکھتے ہیں، ایک عجیب بات شیخ محقق نے لکھی، وہ فرماتے ہیں اور بڑی لطف والی بات، اور اس کو کوئی عام بندہ نہ سمجھ لیں۔ میں نے ایک بات تو یہ کہہ دی کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے مشائخ ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب بڑے بڑے مشائخ، ان کی سند حدیث کی ان تک جا کے پہنچتی ہے، ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اتنا بڑا۔ اور یہ اخبار الاخیار شیخ محقق اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی اخبار الاخیار، اس میں صرف اولیاء کا حال بیان کیا ہے، مختلف اولیاء کا ذکر کیا ہے، آخر پہ اپنا ذکر بھی کیا، سب اولیاء کا حال بیان کر کے آخر پہ اپنا لکھتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں ان ولیوں کے بعد میرا ذکر ولیوں کے صف میں مناسب تو نہیں، کہتے ہیں بنتا تو نہیں کہ میں اپنا ذکر بھی کروں، مگر صرف اس خیال سے کر رہا ہوں کہ جیسے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ ملے، ان کے صدقے اللہ کتے کو بخش دیتا ہے، تو میرا ذکر ولیوں کے ساتھ ملے گا تو ممکن ہے اللہ مجھے بھی بخش دے گا۔ اس نسبت سے اتنا بڑا امام اور تواضع کا یہ عالم، اور کتنا بڑا امام تھا، یہ کوئی عام شخص نہیں۔ فرماتے ہیں ہر پیر کی رات تہجد کے وقت میں جاگتی آنکھوں سے مجھے حضور کا دیدار ہوتا تھا، اتنا بڑا شخص اور امام۔ کہتے ہیں ہر پیر کی رات مجھے جاگتی آنکھوں سے تہجد کے وقت میں آقا علیہ السلام کی کچہری میں جانا نصیب ہوتا تھا، اتنا بڑا امام۔ وہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں خود اپنا حال، کہتے ہیں اللہ میں نے بڑے افعال سر انجام دیے ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دین کی تبلیغ کی، کتابیں لکھیں، ہزاروں علماء پیدا کیے، دین کی اشاعت کی، حدیث آگے پہنچائی، کسی فعل پہ مجھے تقیہ نہیں ہے، کسی فعل پہ بھروسہ نہیں، کسی کام کو نہیں سمجھتا کہ یہ میری بخشش کے قابل ہو جائے گا، ممکن ہے کہ تو ان کو رد کر دے اور ایک عمل بھی قبول نہ کرے۔ اور پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ میرے اعمال میں تو حسن نیت ہی نہیں ہے سرے سے، میرے اعمال اے اللہ سب رد ہونے کے احتمال رکھتے ہیں، اور قبولیت کے لائق کسی کو نہیں سمجھتا اور بھروسہ نہیں رکھتا، صرف پوری زندگی کے ایک عمل پہ بھروسہ ہے۔ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اے اللہ مجھے صرف ایک عمل پہ بھروسہ ہے۔ وہ کون سا عمل؟ کہتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا
اور میلاد پاک کی 12 کی رات آتی، میں مجلس میلاد میں شرکت کرتا ہوں اور کھڑا ہو کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ بس اس عمل پہ مجھے بھروسہ ہے، اس عمل کی نسبت مصطفیٰ کے میلاد کے ساتھ ہے، اور کھڑا ہو کے سلام پڑھتا ہوں اس عمل کی نسبت حضور کی تعظیم کے ساتھ ہے۔ بس اس عمل پہ بھروسہ ہے کہ کوئی عمل میرا قبول ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا اور حضور کا میلاد منانا، یہ اللہ تو قبول کر کے میری بخشش فرما دے گا۔ یہ ائمہ کا، اولیاء کا، مختلف ادوار کے اماموں کا حال رہا ہے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کے حوالے سے۔ آج ہم مختلف مغالطوں میں آ گئے، کیوں منائیں، کیسے منائیں، کس نے منایا؟ آپ پوچھیں بھی کس نے نہیں منایا؟ ہر دور میں 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، امام قسطلانی جیسے لکھتے ہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا، پورے بلاد اسلامیہ میں حضور کا جشن دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ملا علی قاری کے مشائخ اساتذہ میں سے ہیں، ان تک نے لکھا، انہوں نے لکھا حضور کا میلاد منانا پورے عالم اسلام کا ہر دور میں شیوا رہا ہے۔ حضور کا میلاد دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ اور پھر خود انہی کے والد شیخ محقق کے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کثرت سے ان کا واقعہ سنا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ شیخ محقق خود اپنی کتاب الدر الثمین میں نقل کرتے ہیں، آپ نے زندگی میں بارہا سنا ہے، وہ ہر سال 12 کی رات حضور کا میلاد مناتے تھے، دعوتیں کرتے، کھانے پکاتے، طرح طرح کے لنگر بنا کے تقسیم کرتے، لوگوں کو بلاتے، مجلس میلاد منعقد ہوتی۔ کہتے ہیں شیخ محقق لکھتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ میرے والد کے پاس مال ختم ہو گیا، میلاد کا لنگر پکانے کے لیے مال نہیں تھا، پریشان ہوئے، ہاتھ پاؤں مارے، جو جمع پونجی جتنا میسر آیا اس سے چنے لے آئے، اور چنے لا کے انہوں نے بچوں کو بلا کے آقا علیہ السلام کا میلاد چنوں پہ پڑا اور بچوں میں بڑوں میں سب میں تقسیم کر دیے۔ یہ ائمہ کا حال رہا ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، آج اتنی حیثیت سب کی ہے کہ نہیں کم از کم چنوں پہ ہی حضور کا میلاد پڑھا جا سکے؟ تو کہتے ہیں چنے وہ تقسیم تو کر دیے میلاد پڑھ کے، مگر دل میں کھٹکا آ گیا۔ الدر الثمین میں شیخ محقق خود اپنے والد کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد نے فرمایا میرے دل میں کھٹکا آیا کہ یہ تو چنوں پہ میلاد پڑا ہے، یہ کیا تھوڑے سے چنے منگوائے، بنائے اور اس کو بچوں میں تقسیم کیا، معلوم نہیں حضور کی بارگاہ میں یہ قبول ہے بھی نہیں۔ کہتے ہیں بس یہ کھٹکا آیا، رات کو میرے والد سوئے تو خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، خواب میں تشریف لے آئے اور چنے پاس پڑے تھے آقا علیہ السلام کے، مجھے اشارہ دیا، چنے پاس تھے، آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا، فرمایا بیٹے عبد الرحیم ہمیں بکرے شکروں کی تو ضرورت نہیں، بڑی دعوتوں کی تو ضرورت نہیں، ہم تو صرف دل کے حال کو دیکھتے ہیں، دیوانہ کس محبت سے ہمیں یاد کرتا ہے، تو نے چنوں پہ میلاد پڑا ہے، تیرے چنے ہماری بارگاہ میں قبول ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ کرم نوازی کی تو میرے دل میں خیال آیا، دل میں، دیوانہ کہتے ہیں دل میں، اور وہ آقا ہی کیا جسے دل کے احوال کی خبر نہ ہو، دل میں خیال آیا کہ کاش حضور آج 2 موئے مبارک ہی دے جائیں، 2 بال مبارک اپنے جسم کے دے جائیں۔ کہتے ہیں بس دل میں خیال تھا، یوں آقا علیہ السلام نے دست مبارک داڑھی میں پھیرا، ریش مبارک میں پھیرا، تو لطف کی بات یہ ہے کہ 2 ہی موئے مبارک ہاتھ میں آئے، وہ لیے اور لے کے کہا بیٹے عبد الرحیم اسے اپنے پاس رکھ لو، دل کا خیال تھا، فرمایا بیٹے اسے اپنے پاس رکھ لو۔ الدر الثمین میں پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے، شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے پھر دل میں خیال کیا یہ تو خواب کی بات ہے، آنکھ کھلے گی تو ممکن ہے یہ نہ ہو، مسکرا پڑے اور کہا بیٹے جب جاگو گے تو بیداری میں بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ فرمایا بیٹے جب بیدار ہوگے تو تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ اس پہ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو سرہانے پہ آقا علیہ السلام کے موئے مبارک پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس دن سے لے کے شیخ محقق کہتے ہیں آج تک والد گرامی کے بعد آج بھی ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے موئے مبارک موجود ہیں۔ ہمارا عمل یہ ہے صندوق میں حفاظت سے رکھا ہے، ہر پیر کے دن حضور کے یوم میلاد پہ ان کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم بالوں کو نکالتے ہیں، جب باہر دھوپ ہوتی ہے تو بادل آ کے سایہ کر دیتا ہے۔
الدر سمین، میں ذمہ داری کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں دھوپ ہوتی ہے تو بادل آ کے سایہ کر دیتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جب وہ کنڈل والی زلفیں ہیں، ان کے بال ہیں کنڈل والے ریش مبارک کے، کہتے ہیں وہ یوں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے درود پڑھا جاتا ہے دونوں یوں حیات کی طرح، جیسے کوئی زندہ جسم میں بال موجود ہوتے ہیں، یوں اکڑ کے دونوں الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے۔ ارے درود بالوں کے سامنے پڑھا جائے تو جن کے بال درود سن کے حیات کی علامت پیش کرتے ہیں، اور جن کے بال درود سنیں اور زندہ ہو کے دکھائیں کہ یہ بال بھی زندہ ہیں، مصطفیٰ کی خود اپنی حیات کا عالم کیا ہے، اور حضور خود دیوانوں کا درود کیسے سنتے ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک روز الدر سمین میں آگے کہتے ہیں ایک روز لوگ زیارت کے لیے جمع ہو کے آئے، پیر کا دن تھا، ہم نے وہ صندوق کا تالا کھولنا چاہا مگر کھلا نہیں۔ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم نے فرمایا لگتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس پہ غسل فرض ہے، وہ جائے پہلے پاک ہو کے آئے پھر یہ تالا کھلے گا۔ کہتے ہیں لوگ وہ جو تھے سب کو بگا دیا کہ سب چلے جائیں، جو کوئی تم میں سے پاک نہیں وہ پاک ہو کے آئے پھر جمع ہو کے آؤ پھر یہ تالا کھلے گا۔ کہتے ہیں جب وہ لوگ دوبارہ واپس آئے اور جس پہ غسل فرض تھا وہ غسل کر کے آیا، پھر اب چابی لگائی تو فوراً کھل گیا۔ کہتے ہیں وہ موئے مبارک نکالے، اب اس پہ غیر مسلم بھی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں جب موئے مبارک نکالے دھوپ تھی، کڑی دھوپ تھی، نکالنا تھا کہ بادل نے آگے سایہ کر دیا، پوری محفل پہ سایہ کر دیا۔ یہ بیان کر کے الدر سمین میں کہتے ہیں یہ دیکھ کے کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے حضور کے بال مبارک کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد ہر دور میں ہر سطح پہ آقا علیہ السلام کا میلاد دیوانے مناتے رہے ہیں، وہ طریقے مختلف ہیں ہر دور میں حضور کے میلاد۔ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الاعلام میں، فرماتے ہیں کہ شہر مکہ میں حضور کا میلاد کیسے منایا جاتا تھا۔ میں ختم کروں بات کو، کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی جب رات آتی، 11 کا دن اور 12 کی رات، مغرب کی نماز پڑھی جاتی تو شہر مکہ میں 1917 تک معمول یہی رہا ہے، سعودی حکومت آنے تک، ترکیوں کے زوال تک اسی طرح آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد آج بھی مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں لوگ چھپ چھپا کے گھروں میں آج بھی مناتے ہیں، مکہ و مدینہ میں، عالمی سطح پہ نہیں منانے دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ کویت میں، اسی طرح آپ شام میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، جمیع عالم اسلام پہ حضور کا میلاد آج بھی دھوم دھام سے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج تو مشکل ہی کوئی نہیں، ہر جگہ پہ پہلے ادوار سے لے کے آج تک آقا علیہ السلام کا میلاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مکہ میں طریقہ کیا تھا، شاہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاعلام باعلامی بیت الحرام میں، وہ نقل کرتے ہیں کہ 12 کی رات مغرب کی نماز پڑھی جاتی تو حضور کی آمد کی خوشی میں آقا علیہ السلام کو 21 توپوں کی سلامی عالمی سطح پہ پیش کی جاتی تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے، پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی، 21 توپوں کی سلامی پھر پیش کی جاتی، اور 12 کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے 21 توپیں پھر چلائی جاتی، ظہر کی نماز پڑھ کے 21 توپوں کی سلامی پھر پیش کی جاتی، عصر کی نماز پڑھ کے 21 توپوں کی سلامی پھر پیش کر کے دنیا کو بتایا جاتا کائنات کا سلطان آیا ہے، اس کی بارگاہ میں آج سلامی پیش کر رہے ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد 12 کی شام مغرب سے لے کے 12 کے دن عصر تک 5 نمازوں میں آقا علیہ السلام کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی تھی، اور دنیا تک یہ خبر جاتی تھی کہ مسلمان اپنے نبی کا یوم میلاد اس طرح منا رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب مغالطوں سے نکلیں، یہ جو تذبذب کہیں نہ کہیں ذہن میں آئے، کب منایا گیا، کس نے منایا، پہلے دور میں ہوتا تھا یا نہیں، میں نے جمیع تاریخ اسلام کے مختلف ادوار آپ کے سامنے رکھ دیے، مختلف ائمہ کے احوال آپ کے سامنے رکھے، ان کے منانے کے طریقے آپ کے سامنے رکھے۔ اب کسی شخص کو تذبذب میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے حضور کا میلاد ہے دھوم دھام سے منائیں، آقا علیہ السلام کا جشن ہر رات وہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اپنے بچوں کو بٹھا کے صرف کم از کم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی مجلس ہی منعقد کریں، ایک ایک تسبیح بچوں کو بٹھا کے ان کو پیسے دیں، بچوں کو پیسے دیں، ایک ایک تسبیح حضور کے میلاد کی پڑھیں تو 100 روپیہ ہم سے لیں،
یہ عادت ڈالیں، یہ محبت رسول آقا علیہ السلام کی محبت اپنی اولادوں کو دیں، اس محبت میں پختہ کریں، بازار سجائیں، گلیاں بڑھ چڑھ کے سجائیں حضور کے میلاد کی خوشی میں۔ اللہ کہتا ہے جتنا خرچ کرو گے وہ جمع کیے ہوئے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پہ کرم فرمائے، حضور علیہ السلام کے میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔